ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ میاں بیوی میں اگر نا اتفاقی کوئی ڈال رہا ہو اور ان کے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے اور میاں بیوی کے درمیان ناچاقی کو ختم کرنے کے لیے دونوں میاں بیوی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یا ایک بھی کر سکتا ہے یا دوسرا بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو بیچ میں دراڑ ڈال رہا ہے اور جو رشتے کو خراب کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان سے دور کر دے گا۔ اکثر ہوتا یہی ہے کہ عورت کو طلاق دلوانے کے لیے خاوند کے ماں باپ، بہن بھائی بعض اوقات کوشش میں لگ پڑتے ہیں، اور بعض اوقات لڑکی کے ماں باپ، بہن بھائی جو ہے مرد کو دور کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور 20-20 سال کے بعد بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے ہمیں 2 سبق دیتی ہے۔ اس میں گھریلو زندگی کی 3-4 چیزیں ہیں۔ ظاہراً دیکھا جائے تو یہ تو آیات میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک، بیوی کا نان نفقہ، خرچہ، کھانا پینا، پہننا، یہ خاوند کے ذمہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس میں بتایا گیا کہ مشقت کے کام عورت کے ذمہ نہیں ہیں، مرد کے ذمہ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، ہم نے یقیناً آدم علیہ السلام کو تاکید کی تھی، آدم علیہ السلام کو سمجھایا تھا تاکیداً وصیتاً، کہ ہم نے کہا تھا کہ اے آدم، آپ کا دشمن ایک ہے اور آپ نے یہ دانہ نہیں کھانا، گندم ہے یہ جو بھی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا، تاکید کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل فنسیا، لیکن وہ پہلے ہی بھول گئے۔ ان سب میں نے جن کو تاکید کی، اللہ نے سمجھایا، یعنی آدم، ہم ابن آدم ہیں، بھول جانا ہمارے خمیر میں ہے، ہماری جبلت ہے، اور انسان کی عادت ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے وہ اسی کی طرف بڑھتا ہے۔ بچے کو آپ کہیں ادھر نہیں جانا، وہ ادھر ہی بھاگے گا۔ آپ کسی کو جو ہے نا کہہ دیں کہ آپ نے یہ کسی کو نہیں بتانا، وہ لازمی بتائے گا، پھر یہ ایک ترتیب ہے اس کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آج تک کبھی یوٹیوب پہ کہیں بھی نہیں کہا کہ میرے پاس علاج کے لیے آؤ، کبھی نہیں کہا۔ میں نے وزٹنگ کارڈ کبھی جیب میں نہیں رکھا، بلکہ میں بندوں کو کہتا ہوں بھائی آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اور وہ بندے لازمی بتاتے ہیں۔ یہی شاہد کا ہے نا، اگر میں ان کو کہوں جی آپ میرا بتائیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ نہیں بتائیں گے۔ اور میں ان کو کہتا ہوں نہیں بتانا آپ نے کسی کو میرا، وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر مجھ بتاتے ہیں، کیونکہ اندر ہے نا، خمیر ہے ہمارا۔ آپ نے اگر کسی کو کسی کام سے روکنا ہے نا، تو آپ اسے کہیں یہ کام تم کرو، چونکہ خون میں یہ چیز شامل ہے، وہ کام پھر نہیں کرے گا۔ آپ نے اگر اسے کہا نا کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ لازمی کرے گا۔ یہ بچے کو سمجھانے کا بھی، عورت کو سمجھانے کا بھی، مرد کو سمجھانے کا بھی ایک انداز ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ نے یہ دانہ نہیں کھانا۔ اچھا، کبھی کوئی حکم نہیں لگایا جنت میں، ایک ہی حکم تھا۔ اب آپ دیکھیے ایک حکم کیا تھا؟ بس آپ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، ہر آسائش آپ کو ملے گی، اور آگے آسائشیں بتائی بھی ہیں، لیکن آپ نے یہ ایک بس یہ کام نہیں کرنا، اس کو نہیں کھانا۔ اللہ نے فرمایا فنسیا، آدم بھول گئے۔ اچھا، یہاں دیکھیے بھولنے کا ذکر کیا، اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، رفع امتی
الخطایا والنسیان، میری امت کے اوپر سے بھول چوک کو اللہ نے اٹھا دیا ہے. یعنی غلطی سے کوئی کام ہو جائے، اب آپ کا روزہ ہے، آپ نے غلطی سے پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح آپ سے غلطی سے کوئی کام ہو گیا، نہ سمجھی میں ہو گیا، تو توبہ کر لے. اللہ نے خطایا والنسیان یہ. اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنات جو ہے نا، حسنات المؤمنین وہ سیئات المقربین ہوتے ہیں. بعض کا جو ہے، جو ہماری بڑی بڑی نیکیاں ہیں وہ ہم جن کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے نزدیک وہ گناہ تصور کیے جاتے ہیں. اور آپ کیونکہ ان کا رتبہ ذرا اونچا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے حکم بھی بڑا ہے ذرا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یا اللہ نے کہا آدم آپ نے نہیں کھانا، آدم علیہ السلام فنسیہ، اللہ خود کہہ رہا ہے عصمت انبیاء، یہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، بھول چوک ہو جاتی ہے. اور وہ بھول چوک بھی اللہ، حکمت ہوتی ہے اللہ کی، اس میں گناہ کا شائبہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہا یہ حرام ہے. اب ایک شراب بھی حرام ہے، گندم حرام تو نہیں ہے، شراب کا اب پی لے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. خنزیر کا گوشت کھائے گا، گناہ کبیرہ ہے. تو اب اللہ نے کہا یہ ادھر نہیں جانا، اب ادھر چلے گئے. وہ بھی اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کی تقدیر تھی وہ چیز. تو یہی مکالمہ ہوا تھا عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان. امام غزالی نے نقل کیا ہے. تو فنسیہ، اللہ خود کہتا ہے بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا ان کو اپنے موقف میں مضبوط، یعنی ڈٹنے والا، اپنے عزم پہ پختگی والا کہ میں کھاؤں گا ہی نہیں. اور کھا بھی نہیں رہے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کتب تواریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت حوا نے رو رو کے ان کو کہا کہ کھا لو، آپ میری بات نہیں مانتے. آپ نے کہا نہیں یہ نہیں کھاؤں گا میں. اللہ نے منع کیا ہے. شیطان نے آگے کہا تھا کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی چاہیے؟ ہاں چاہیے. اب جنت میں ایسی رعنائیاں، اور حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نوکر چاکر، اور اچھا نہ بھوک تھی نہ پیاس تھی نہ لباس کی ضرورت تھی. کہا کہ یہ تو آپ کو موت آ جائے گی، موت تو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، تو ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں چاہتے ہیں. کہا پھر یہ دانہ کھا لیں. انہوں نے کہا آدم علیہ السلام سے کھا لیں. آپ نے کہا نہیں نہیں، تو رونا شروع کر دیا. وہ ایک بزرگ فرمائے کہ کاش اماں ہوا کے رونے پہ نہ جاتے تو آج ہم جنت میں ہی ہوتے. تو یہ عورت کا انداز ہے، وہ رو کر نا اپنی بات کو منواتی ہے. اس کے بعد آج تک یہ چلا آ رہا ہے. آپ عورت 80% عورتوں کے رونے پہ نہ جائیں. اور مرد کم روتے ہیں، جب بہت اندر سے ہو جاتا ہے نا، اس کا بہت زیادہ اس پہ مشقت، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پھر اس کے آنسو نکلتے ہیں. عورت 1 منٹ میں روتی ہے اور 1 منٹ میں ہنستی ہے. ادھر بیوقوف بھی بنا لیتی ہے رو کے، اور بعد میں ادھر مسکرانا بھی شروع کر دیتی ہے. تو یہ انداز ہے عورت کا. اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ آپ نے حکمت کے ساتھ چلنا ہے. اللہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو ہم نے مضبوط اس عزم میں نہیں پایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، آدم آپ یاد تو کریں نا، میں نے جب کہا تھا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا، سارے سجدے میں گر گئے، الا مگر ابلیس، ابلیس نہیں، ابا، اس نے انکار کیا، سجدے سے انکار کر دیا. تو اب اس پہ لعنت برسی. یوں سجدے میں گئے، فسجدوا، سارے فرشتے سجدہ میں گئے. تو فرشتے سجدہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا تھا فخرج، سورہ صاد کے اندر. اب یہ واقعہ جو ہے نا سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ صاد میں بھی آگے آئے گا، اور سورہ اعراف میں بھی ہے، اور ابھی سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے. اب یہ فسجدوا، اللہ نے کہا سجدے میں جاؤ، سارے چلے گئے. اللہ نے کہا شیطان کو، شیطان یوں کھڑا رہا. اس کے بعد پتہ چلا جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ آگے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیہ کے اندر بڑی سخت الفاظ لکھے ہیں. میں وہ پڑھ کے سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں. آپ نے تو فرمایا کہ ولا یغسلوا، مر جائے تو غسل نہ دو بے نمازی کو، ولا یکفنوا، اسے کفن نہ پہناؤ، ولا جو ہے اس کو یدفن فی مقابر المسلم، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیران پیر.
یہاں سے کیوں فرشتے سجدے میں گر گئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ جب اللہ نے کہا نا فاخرج فإنک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تو لعنتی ہے قیامت تک، تو فرشتوں نے جب سر اٹھایا تو دیکھا شیطان پہ لعنت برسی، تو ڈر کے مارے فرشتے پھر سجدے میں چلے گئے۔ اللہ نے یہ 2 سجدے امت مسلمہ کو تحفہ دے دیے۔ کسی امت کو 2 سجدے ایک رکعت میں نہیں ملے، ساری امتوں کا آپ مطالعہ کریں وہ ایک سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایک رکعت میں کتنے سجدے دے دیے؟ ایک سجدہ اللہ کی اطاعت کا ہے، دوسرا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے اللہ نے کہا فَقُلْنَا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، اے آدم یہ شیطان ہے نا، اس کو میں نے جنت سے نکال دیا ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور آپ کی بیوی کا بھی، آپ کے جوڑے کا بھی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، یہ کہیں آپ کو نکال نہ دے، يُخْرِجَنَّكُمَا، کما کہہ کے کہا آپ دونوں کو نکال نہ دے، یعنی میاں بیوی دونوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ اب یہ اسلوب دیکھیے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر بیان کرتے ہیں، بڑی بہترین، میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین انہوں نے یہ بیان فرمائی۔ کہا جب اللہ نے کہا نا ان ھذا عدو لک، اے آدم یہ آپ کا دشمن ہے، کہا آپ کا، لیکن آگے کہا ولی زوجی کا، اور آپ کی زوجہ کا بھی، یعنی بیوی کو بھی ذکر کیا، خامد کو بھی ذکر کر دیا۔ لیکن جب اللہ نے کہا نا نکال دے گا، تو یہ نہیں کہا آدم آپ کو نکال دے گا، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، فلا یخرجنکما من الجنہ، یہ کہیں آپ کو دونوں کو جنت سے نکال نہ دے۔ اور اگلا لفظ دیکھیے فتشقا، تو آدم آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ یہاں لفظ دیکھیے، اب آپ بات سمجھیے گا ذرا، اللہ کا انداز میں امام قرطبی سے بتا رہا ہوں، تفسیر قرطبی سے۔ اللہ نے جب مخاطب کیا تو کہا شیطان آپ دونوں میاں بیوی کا دشمن ہے، اور یہ آپ دونوں کو کہیں جنت سے نکال نہ دے، اور آپ نکل گئے جنت سے نہ، اگر آپ جنت سے نکل گئے تو آپ پڑ جائیں گے مشقت میں۔ آدم بیوی کا ذکر مشقت کے وقت نہیں کیا، سمجھے بات کو؟ اب یہ قرآن سمجھنا ہوتا ہے۔ اللہ نے فتشقا کہہ کے کہا آدم آپ مشقت میں نہ پڑ جائیں، تو اس سے امام قرطبی نے کہا کہ کمانا، محنت کرنا، اور گھر کو بنانا، اور راشن کو لانا، کپڑے لانا، یہ مرد کے ذمے ہے عورت کے۔ عورت نوکری کرے، عورت اپنا خرچہ خود چلائے، یہ یورپ کا قانون ہے، اللہ کا نہیں۔ یہ فرنگی کا ہو سکتا ہے کہ اس نے عورتوں کو، عورتیں جی وہاں پر بھی مرد بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہے ہیں۔ یہاں اللہ نے مشقت کے وقت آدم کا ذکر کیا، حوا علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، اور نکلنے کے وقت دونوں کا ذکر کیا، دشمنی کے وقت دونوں کا ذکر کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ 4 چیزیں مرد کے ذمے ہیں عورت کی، امام قرطبی فرماتے ہیں۔ پہلی مکان اس کو دینا، دوسرا اس کو کھانا اور پینا، 2 چیزیں، یہ 3 ہو گئی، اور لباس، یہ 4 چیزیں مرد پہ حق ہے کہ وہ عورت کو دے، بیوی کو دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز دیتا ہے تو وہ احسان ہے اس کا، لیکن یہ 4 اس کا احسان نہیں ہے، خامن کے میں کما کے لاتا ہوں۔ اور اللہ نے ایسا خمیر رکھا ہے فتشقا کے جملے میں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے نا، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کے اندر، آپ نے کہا بھوک لگ گئی ہے، کپڑے بھی اتر گئے، پھر وہ جنت کا لباس، پھر وہ پتے رکھے، اب بھوک لگی، جنت میں بھوک تو نہیں تھی، تو آپ نے کہا اب کیا کریں؟ حضرت جبرائیل آئے، گندم کا دانہ دیا، اور اس طرح اور چیزیں وہ کاشت کروائیں، فوراً نکل آئی، کہا اب آپ اس کی روٹی بنائیں۔ اب وہ روٹی آپ نے بنائی، چونکہ آپ کا قد بہت لمبا تھا، 90 فٹ کے قریب تھا، پہاڑ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اونچی جگہ، روٹی بھی بڑی ہوگی، پھر لازمی بات ہے، وہ روٹی ہاتھ میں پکڑی نا تو ایک دم آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پہلی روٹی کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں جو پہلی روٹی بنائی گئی ہے وہ کس نے بنائی؟ حضرت آدم علیہ، سکھایا کس نے؟ حضرت جبرائیل نے۔ اب وہ روٹی جو ہے آپ کے ہاتھ سے گر گئی، جب آپ کے ہاتھ سے گری تو وہ پہاڑوں سے یوں نیچے 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 کھائی میں چلی گئی۔ تو آدم علیہ السلام کا ہائٹ بھی لمبی تھی، تو آپ قدم اٹھاتے اٹھاتے، اب سرندیپ سری لنکا میں بعض کہتے ہیں
تاریخی روایات کے یہاں آپ اترے تھے، حوا علیہ السلام جدہ میں، جد اس لیے کہتے ہیں اس کو، تو آپ نیچے روٹی تک گئے اور روٹی کو مشقت کے ساتھ، پہاڑوں میں اترنا مشقت ہے، آپ نیچے گئے، روٹی کو اٹھایا، صاف کیا، جب کھانے لگے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے آدم، اللہ نے فرمایا ہے آپ کی اولاد کو اب اسی طرح مشقت سے روزی ملے گی، جنت میں موجیں تھی آپ کی، لیکن اب اسی طرح یہ پہلی روٹی آپ کو بتا رہی ہے کہ مشقت اٹھانی پڑے گی تب رزق ملے گا، اور یہ مشقت آدم کے ذمے تھی، حوا علیہ السلام کے ذمے۔ آج ہمارا اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، مجھے قرآن خدا کیسے ملا، ہمیں خدا کیسے ملا، 2 کتابیں ہیں عبد الغنی لون کی، ایک عورتوں کی ایک مردوں کی کارگزاری ہیں، 100 عورتیں 100 مرد، میں نے اس کو مطالعہ پورا کیا، 99% عورتیں، یورپ انگریز عورتیں مسلمان ہونے کے لیے اس بات پر کلمہ پڑھتی ہیں کہ مسلمانوں کا، ایشین کا فیملی کلچر بہت بہترین ہے، یا مرد مشقت اٹھاتا ہے، بیوی ملکہ بن کے گھر میں رہتی ہے، اور بچے بیٹیاں وہ گھر میں کھاتے ہیں بیٹھ کر، اور خاوند گرمی میں پسینے بہا رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اللہ نے اسلام کا حسن رکھا ہے، اور یورپ امریکہ محروم ہے اس سے۔ آج جن کو ہم تہذیب والے سمجھتے ہیں ان کے یہاں یہ فیملی کلچر نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اچھا، اب اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، 2 نعمتوں کا، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، دیکھو آپ اس میں تجوع، آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی، ولا تعرا، اور آپ ننگے بھی نہیں تھے وہاں، یہ نہ ہو کہ آپ جنت سے نکل کے بھوکے بھی ہو جاؤ، ننگے بھی ہو جاؤ، ان لک وانک لا تسمع فیہا ولا تضحا، اور آپ کو اس میں جو ہے کوئی کسی قسم کی جو ہے آپ کو پیاس بھی نہیں تھی، گرمی بھی نہیں تھی، اے سی کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہاں سائے کی ضرورت تھی، دھوپ بھی نہیں پڑتی تھی آپ کو، تو یہ دونوں نعمتیں وہاں تھیں آپ کے پاس۔ اور آج آپ اور ہم جو سارے چاہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس گاڑی اعلیٰ ہو، ہمارے بنگلے اعلیٰ ہوں، نوکر چاکر ہوں، ہر غریب آدمی بھی چاہتا ہے، چاہے وہ افریقہ کا ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہے، چاہے سعودی عرب کا ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے نوکر چاکر ملے، اعلیٰ گھر ملے، گاڑی اعلیٰ ملے، ہے نا خواہش سب کی، کیونکہ ہمارے باپ آدم جنت سے آئے تھے، ہمارے بلڈ میں ہے کہ ہمیں نوکر چاکر وہاں ملے ہوئے تھے، اب اللہ نے ہمیں سزا دی ہے یہاں، اور واپس جنت میں جائیں گے سب نعمتیں واپس مل جائیں گی۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ فوسوس الیہ الشیطان، اچھا اب یہاں تک یہ بات ہو گئی، کل انشاءاللہ درس آگے کریں گے۔ تو اگر میاں بیوی میں تفریق ہو، کوئی کدورت ڈال رہا ہو، نا اتفاقی ڈال رہا ہو، یا رشتے کو خراب کر رہا ہو، یا دونوں کے درمیان جو ہے کوئی غلط فہمی پیدا کر رہا ہو، یا کوئی بھی مسائل پیدا میاں بیوی کے علاوہ بھی کسی پارٹنر یا دوستوں کے درمیان یا کسی بھی کے درمیان کوئی ایسا غلط کردار ادا کر رہا ہو، تو یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 117 سورہ طٰہٰ، 117 طٰہٰ، اس کے یہ الفاظ، ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، اس اتنے جملے کو پڑھیں اور 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اگر پلا سکتے ہیں تو دونوں کو کھلا پلا دیں، نہیں تو دعا کریں 7 دن تک، اللہ تعالیٰ دشمن کو دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ مشقت سے نکال دے گا، اور جو جنت ہے ان کی، میاں بیوی اچھی زندگی گزاریں تو گھر جنت بن جاتا ہے، اگر نا اتفاقی ہوگی تو جہنم ہوگا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ دیکھو آپ کا دشمن آپ کو جنت سے نکال نہ دے آدم، آپ پھر نہ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ یہاں کوئی دشمن ہے آپ کا، مخالف ہے، حاسد ہے، عورت مرد ہے، چاہے گھر کا اندر کا ہے باہر کا ہے، سامنے ہے یا غائب ہے، دشمن کا یہاں لفظ آ گیا، ان ھذا عدو لک، وہ دشمن خود پیچھے ہٹے گا انشاءاللہ، اور ولی زوجی کا، اور میاں بیوی کے درمیان جو نا اتفاقی ڈال رہا ہے، ان کے گھر کو جنت ختم کر کے جہنم بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشقت سے ان کو نکال دے گا۔ یہ عمل اختیار کریں۔ ویسے بھی اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ پیار محبت بڑھتا رہے تو یہ آیت ایک بار اتنا پڑھ کے، آیت نمبر 117 سورہ طٰہٰ، اتنا، ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی،
اتنا پڑھ کے ایک باری کھانے پینے پہ کھلا پلا دیں تو انشاءاللہ اس سے آپس میں پیار محبت بڑھ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔